مذاکرات پہ خان صاحب نے پہل کی ہے، اگرچہ خان صاحب جیل میں ہیں اور ہمارے ساتھ بڑی سختیاں ہوئی ہیں، ہماری بڑی ایک چارج شیٹ ہے، لیکن خان صاحب نے پہل بھی کی، خان صاحب نے کمیٹی بھی بنائی، مختصر دو جو ڈیمانڈ ہے وہ مطالبات رکھے، لیکن حکومت کی طرف سے ساری لیت و لال ہوئی ہے، انہوں نے یہ دیر کی ہے۔ حکومت نہیں چاہتی تھی مذاکراتوں اور مسائل کا حل نکلے، سختیوں کے باوجود مذاکرات میں پہل کی، ڈیڈ لائن کے باوجود جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی حکومت پر الزامات کی بوچھاڑ، بیرسٹر گوہر بولے عرفان صدیقی کو مذاکرات کی ناکامی کا ٹاسک دیا گیا تھا، نواز شریف اور مریم نواز کا ڈائیلاگ کی ناکامی کا مشن کامیاب ہو گیا۔ زرتاج گل کا رحیم یار خان سمیت دیگر شہروں میں رہنماؤں کی گرفتاری کا دعویٰ، کہتی ہیں 8 مئی کو ملکگیر یوم سیاہ منائیں گے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں تو بانی پی ٹی آئی وہاں بات کریں جہاں سب کچھ ہے۔ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن رانا ثناء اللہ کا طنز کہا، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں نہ بیک ڈور بات چیت ہو رہی ہے اور نہ ہی ہوگی۔ 126 روز دھرنے کے بعد بھی مذاکرات ہی ہوئے تھے، سیاسی معاملات پر بات وہیں سے ہونی ہے جہاں سے یہ بھاگے ہیں۔ سڑک پر مسئلہ حل کرنا ہے تو پہلے بھی 3 بار یہ مسئلہ حل کیا جا چکا ہے۔ 8 مئی کے بعد پی ٹی آئی پنجاب کی طرف تمام رستے احتجاجاً بند کر دے گی، اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی کرے گی۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے نومنتخب صدر جنید افغر کی للکار، بانی پی ٹی آئی کی رواں سال رہائی کا بھی دعویٰ، آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے خیبر پختونخوا کے عہدیداران کا اہم اجلاس آج طلب، تمام ریجن کے صدور اور جنرل سیکرٹریز کو شرکت یقینی بنانے کی ہدایت۔ دہشت گرد این آر او کے لیے چور دروازے تلاش کر رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل کی قیدی نے ڈیل کی امید نظر نہ آنے پر مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی قیادت کے الزامات پر عظمت بخاری کا رد عمل، اڈیالہ جیل کی قیدی کو نواز شریف نے نہیں کہا تھا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی بغاوتیں کرے۔ کوچ کی ڈائریکشن پر چلنے والے فراڈیے کوچ کے پکڑے جانے کے بعد سیاسی یتیم ہو گئے۔ پاکستان ون چائنا پالیسی کی حمایت جاری رکھے گا۔ ون چائنا پالیسی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا 2 ٹوک موقف، پاک چین آہنی دوستی مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ چینی ہم منصب کو خط میں لکھا کہ بیجنگ میں آپ سے ملاقات کا منتظر ہوں گا۔ صدر شی جن پنگ کو چینی سال نو اور موسم بہار کے تہوار پر مبارکباد۔ پاکستان کا اہم اسٹریٹجک شراکت دار اور ہر موسم کا ساتھی اور عزیز دوست ہے، لازوال دوستی کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی سال نو پر پیغام، چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد پیش کی، کہا صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین نے بے مثال ترقی کی۔ گزشتہ دہائیوں میں سماجی و معاشی میدان میں چین نے بے مثال کامیابیاں حاصل کی۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت، وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل، ججز کے سوالات پر بتایا کہ قانون میں واضح ہے ٹرائل اور فیئر ٹرائل میں کیا فرق ہے، چارج فریم ہونے کے بعد شامل تفتیش کیا جاتا ہے۔ متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست گزار کی پیکا ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی استدعا، موقف اپنایا کہ بل متعلقہ اسٹیک ہولڈر اور صحافتی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر لایا گیا، اس سے آئین میں دی گئی آزادی اظہار شدید متاثر ہوگی۔ ضلع کرم میں امن معاہدے کے تحت بنکرز گرانے کا عمل جاری، 10 بنکرز مسمار، آج بھی آپریشن جاری، اسلحہ جمع کرانے کے لائے عمل کی بھی تیاری۔ انتظامیہ کے مطابق علاقے میں 250 سے زائد غیر قانونی بنکرز قائم ہیں۔ گزشتہ روز 120 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ امداد لے کر پہنچا۔
वफाकी हुकूमत का एक और कारोबार दोस्त फैसला। प्रॉपर्टी सेक्टर में तेजी लाने के लिए हुकूमत का टैक्सेस में कमी पर गौर। एडवांस टैक्स की शरह 4% से कम करके 0.5% करने की तजवीज। IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे का ग्रीन सिग्नल मिलते ही रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जामे पैकेज मुतारिफ करवाने की तैयारियां। बलूचिस्तान के बदाई इलाकों में बारिश का नया सिलसिला शुरू। चमन, किले अब्दुल्ला, पशीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। महकमा मौसमियात की सूबे में आज से सर्दी की नई लहर के दाखिल होने की पेशगोई। साइबेरियन लहरों के बायस सर्दी का जोर 3 दिन तक बरकरार रहेगा। कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस समिट 2025 का दूसरा रोज। 12 से ज्यादा ममालिक की यूथ वज़रा और गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत। आज नौजवानों को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक सेशंस होंगे। इलाकाई ममालिक के नौजवानों के दरमियान रवाबित के फरोग और तामुन पर गौर किया जाएगा। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी एजेंसी अनरवा को काम रोकने का हुक्म। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने अनरवा के खात्मे के नुकसानात से खबरदार कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है अनरवा को काम से रोकना गजा की बहाली और सियासी मुंतकली के इम्कान को खत्म कर देगा। उन्होंने कहा अनरवा लाखों फलस्तीनी मुहाजिरीन के लिए उम्मीद की किरण है। बतौर रुकन अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल अनरवा के काम में मदद करने का पाबंद है। कि अमेरिकी कौमी सलामती को लाहक मुज़म्मरात देख रहे हैं। सदर ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग। कैरोलाइन लियोट का कहना था कि ट्रंप कनाडा और मेक्सिको पर टैक्स आयद करने का इरादा रखते हैं। वफाकी अदालत की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा बड़ा झटका। वफाकी ग्रांट्स और कर्जे मुंजमद करने से मुतालिक इक़दामात मुअत्तल कर दिए गए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में कुंभ के मेले में नाक़िस इंतजामात। भगदड़ मचने से कम 15 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। अमवात में इजाफे का खदशा। गुज़िश्ता शब मेले में लगे बैरियर्स टूटकर हजारों अफराद के हुजूम पर आ गिरे जिससे भगदड़ मची। और सहमुल्की सीरीज के लिए कौमी वनडे स्क्वाड में कौन शामिल होगा? पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का ऐलान 1-2 रोज में होने का इम्कान। खुशाइन, खुशदिल शाह, इमामुल हक और हसीबुल्लाह को भी शामिल किए जाने का इम्कान।